والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قلب روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسلامی سال کے 5ویں مہینے جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ ہے 1443 سن ہجری۔ اسلامی مہینوں کا تعلق چونکہ چاند سے ہوتا ہے اور گردش چاند کے سبب ان مہینوں میں موسم بدلتا رہتا ہے، لیکن جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے تو اس وقت اس 5ویں اور 6ٹھے مہینے یعنی جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخریٰ اس میں سخت سردی پڑتی تھی اور اتنی سخت سردی کے پانی جم جاتا تھا۔ جماد کہتے ہیں جم جانے کو، لہٰذا اس کا نام ہی جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخریٰ رکھا گیا۔ مشہور نحوی امام فرا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں سوائے ان 2 مہینوں کے، جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخریٰ، یہ 2 مؤنث نام ہیں، باقی جتنے اسلامی سال کے مہینے ہیں وہ سارے مذکر نام ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسے جمادی الاول جمادی الآخر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اول اور آخر جو ہیں اول اور الآخر یہ مذکر ہے، لہٰذا جمادی الاولیٰ کہنا چاہیے اور جمادی الاخریٰ کہنا چاہیے۔ لوگ جمادی الاول کہتے ہیں، جمادی نہیں جمعہ ہے، جمادی الاولیٰ جمادی الاخریٰ، اور بعض لوگ جمادی الثانی بھی کہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر ثانی اس کا ہوتا ہے جس کے بعد تیسرا بھی ہو، جس کا ثالث بھی ہو اس کا ثانی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اب اس کے بعد تیسرا مہینہ کوئی نہیں ہے جمادی والا، لہٰذا یہ جمادی الاخریٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ربیع الاول لوگ ربیع الثانی کہتے ہیں اگلے مہینے کو، تو یہ ربیع الآخر کہنا چاہیے، ربیع الثانی، کیونکہ ربیع الثانی کا تیسرا نہیں ہے۔ تو عربی کے اندر جس کا تیسرا نہ ہو تو اس کا ثانی نہیں ہوتا۔ سردی ہو یا گرمی،
ہر موسم ہی عبادت کا موسم ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں کم وقت میں زیادہ ثواب کمانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی راتیں جو ہوتی ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں، دن اس کے چھوٹے ہوتے ہیں، موسم اس کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، اور فرمایا کہ سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہے، یعنی یہ ایسا مال غنیمت ہے کہ جو کسی لڑائی، تھکاوٹ یا مشقت کے بغیر ہی ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین موسم سرما کی آمد پر خوشیاں منایا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب موسم سرما آتا، سردی کا موسم آتا، تو آپ اس کو ویلکم کرتے، اس کو خوش آمدید کہتے کہ تیرا آنا ہمارے لیے مبارک ہے، کہ ہمارے لیے راتیں لمبی ہو جائیں گی، دن چھوٹے ہو جائیں گے، زیادہ لمبی راتیں ہوں گے، زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ ان کا جذبہ تھا ہمارے اسلاف کا اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اور سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات لمبی ہے، اسے نیند سے چھوٹا نہ کرو، اور دن پاکیزہ ہے، اسے گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ قربان جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ایک چھوٹے سے جملے میں بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ راتیں لمبی ہیں لیکن اسے سو کر چھوٹا نہ کر لو۔ کتنے 12 گھنٹے کی، 13 گھنٹے کی، 14 گھنٹے کی راتیں ہیں، ہم یوں آنکھ لگتی ہے پتہ نہیں لگتا صبح ہو جاتی ہے، سو کے گزار دیتے ہیں ساری رات۔ تو اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں ساری رات سو نہ جایا کرو، یہ سردیوں والی راتیں ایسی ہیں کہ اس میں کچھ تم قیام کر لیا کرو، کچھ نوافل پڑھ لیا کرو، کوئی ذکر کر لیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ اور دن کو جو ہے، دن پاکیزہ ہے، ویسے سارے دن ہی پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ دن پاکیزہ ہے، لہٰذا اس کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو، اس دن کو خراب نہ کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے دن کو گزارو۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسم سرما کتنا اچھا ہے کہ رات لمبی ہوتی ہے، مومن قیام کرتا ہے، آرام بھی کر لیتا ہے، اور دن چھوٹا ہے تو روزہ بھی آسانی کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ جو ہے، یہ سردیوں کا روزہ، یہ مفت کا ثواب ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، بندہ آرام کے ساتھ چھوٹے سے دن میں روزہ مکمل کر لیتا ہے، اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ لطائف المعارف کے اندر ہے کہ سردی کے موسم میں غریبوں اور مسکینوں پر سردی دور کرنے والی چیزیں ایثار کرنا، یعنی ان کو دینا، ان کو پہنانا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ بلکہ ایک وزیر تھا، اس کو پتہ چلا کہ فلاں گھرانے والے جو ہیں یتیم بچے ہیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے گرم لباس پہنا ہوا تھا وزیر نے، اس نے وہ اپنا گرم لباس، سمجھ لیں جیکٹ تھی یا لحاف تھا، جو بھی تھا، اس نے اتار دیا، اور ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ فلاں گھر میں گرم کپڑے بھی دے آؤ، کھانا بھی دے آؤ، اور کہا کہ جب تک وہ گرم کپڑے نہیں پہن لیں گے، جب تک گرم لحاف میں نہیں اپنے آپ کو لپیٹ لیں گے، جب تک وہ کھانا نہیں کھا لیں گے، اس وقت تک نہ میں گرم کپڑے پہنوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا۔ اور اس کی اسی نیکی کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں بھی ان سرد راتوں میں، سرد دنوں میں اللہ تعالی ہمیں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جمادی الاولیٰ جو ہے، جس کی آج 5 تاریخ ہے، ٹھنڈا موسم ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں رات کو خاص طور پر عبادت، ذکر، فکر میں جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ گزشتہ جمعے سے نماز کے موضوع پر بیان ہو رہا ہے، اور نماز کی شرائط، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ایک اور مقام فرمایا کہ مومنین کے یہ صفات میں شامل ہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون،
کہ یہ وہ کامیاب لوگ ہیں کہ جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی ظاہری آداب اور باطنی آداب کے ساتھ۔ جو ظاہری شرائط ہیں یا باطنی شرائط ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے بندہ مومن جب نماز ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، منع کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں نماز کے جو فرائض و واجبات ہیں، اس کی سنتیں ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جب سیکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سرور بھی آئے گا، ایمان کی لذت اور چاشنی بھی محسوس ہوگی، اور انشاءاللہ یہی نماز اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت بھی حاصل کرے گی۔ پہلی شرط کا بیان ہو رہا تھا طہارت، پاکیزگی، صفائی، اور طہارت میں بتایا تھا کہ تین چیزیں پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، جسم پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اور اگر عورت پر غسل فرض تھا مگر اسی دوران اسے ایام مخصوص شروع ہو گئے، حیض آ گیا یا بچہ کی ولادت کا معاملہ ہو گیا، یعنی حیض و نفاس کا معاملہ آ گیا، تو اب وہ چاہے تو نہا لے، چاہے حیض و نفاس کے بعد وہ جب غسل اس پہ واجب ہوا تب وہ غسل کو ادا کرے۔ اور جن پر غسل واجب ہو، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اسے مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا یا زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا یا ایسا تعویذ یا انگوٹھی جس پر قرآن کی آیت لکھی ہو اس کو چھونا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے اور تبرک کے لیے، برکت کے حصول کے لیے پڑھی تو پھر وہ پڑھنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے۔ ان ایام میں جب بندہ ناپاک ہوتا ہے یا عورت حیض و نفاس میں ہوتی ہے تو اس کو قرآن پاک کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے، دعا کی نیت سے اور برکت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے لگے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ کا پڑھنا جو ہے یہ تلاوت کی نیت سے نہیں ہے بلکہ یہ برکت کی نیت سے ہے، دعا کی نیت سے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانے لگو تو پہلے کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے اس سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہنا چاہیے، یا الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، یا الحمدللہ ہی کہہ لیا جائے۔ تو یہ ہے تو قرآن پاک کی آیت کا حصہ الحمدللہ، لیکن اب ہم تلاوت کی نیت سے نہیں کہہ رہے بلکہ دعا کی نیت سے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی فوت ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو یہ بھی قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے۔ تو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے بلکہ دعا کی نیت سے ہم پڑھیں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو ان حالتوں میں ہو، ناپاک مرد ہو یا حیض و نفاس میں عورت ہو، تو وہ آذان کا جواب دے سکتی ہے، کیونکہ آذان بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے، لہذا اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی کو بہانا۔ اب اس میں کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں۔ کانوں کے پیچھے کے بال، اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو کانوں کے پیچھے سے بال ہٹا کر جو ہے وہ وہاں پہ پانی بہانا پڑے گا۔ تھوڑی اور گلے کے جوڑ کے پاس پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ بالٹی اور ٹب وغیرہ سے، مگے وغیرہ سے جو ہے وہ نہاتے ہیں اور اوپر سے وہ پانی ڈال دیتے ہیں۔ اب جو جوڑ ہے گلے اور ٹھوڑی کے، یہاں پہ پانی بہنا، نیچے جانا مشکل ہوتا ہے، لہذا یہاں پہ پانی احتیاط کے ساتھ ڈالنا پڑے گا۔ اسی طرح بغلے وغیرہ دھونا، بغلوں کے پاس یہاں بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ دونوں سرین ملنے کی جگہ جب بیٹھ کر
اسی طرح پیٹ کی جو بلٹیں ہوتی ہیں، جو سلوٹیں پیٹوں میں پڑی ہوتی ہیں، تو اس کو بھی وہ ہلا کر پانی وہاں پر پہنچانا پڑے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس پہ غسل واجب ہو اور وہ غسل کرے اور کوئی حصہ بدن خشک رہ گیا، کل بروز قیامت اسے آگ میں جلایا جائے گا۔ یعنی پورے بدن پہ جسم بہانا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، یعنی اپنا سر منڈوا دیا کرتے تھے، بال اتروا لیا کرتے تھے، اس لیے کہ کوئی جگہ پانی سے خشک نہ رہ جائے۔ تو پورے بدن پہ پانی بہانے کے لیے یہ احتیاطیں ہمیں کرنی ہوں گی۔ اسی طرح پنڈلی کا جو جوڑ ہے، یہ گھٹنے کے نیچے جو ہے، یہاں بھی پانی احتیاط سے پہنچائیں گے تو پہنچے گا۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ اپنے مخصوص جگہوں پہ جو وہاں پہ خصوصی طرح پانی بہائیں۔ اسی طرح نیل پالش لگی ہو تو اسے اتار کر پانی بہانا پڑے گا۔ نیل پالش جو ہے اس کی تہ جو ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، وہ جم جاتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر پانی بہے گا لیکن نیچے بدن پہ نہیں جائے گا، لہٰذا نیل پالش کو اتار کر جو ریموور وغیرہ ملتے ہیں اس سے اس نیل پالش کو اتار کر پھر غسل کرے گی عورت، تبھی اس کا غسل جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ ہاں مہندی وغیرہ لگی ہوئی ہے، تیل وغیرہ لگا ہوا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اسے پانی پہنچ جاتا ہے جسم میں۔ اسی طرح زخم پر پٹی بندھی ہو اور کھولنے میں نقصان ہے یا حرج ہے تو پٹی جو بندھی ہوئی ہے زخم کے اوپر، اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیں، اس پہ مسح کر لیں۔ اور ایک خاص احتیاط، اگر آپ کے غسل خانے میں، جو ہمارے اکثر گھروں میں ایسا معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے، اگر آپ کے غسل خانے میں فوارہ، شاور جسے کہتے ہیں، نل وغیرہ اس طرح لگا ہو کہ نہاتے ہوئے چہرہ یا پیٹھ، منہ یا پیٹھ قبلہ رخ ہوتی ہو تو فوراً اس کی سمت تبدیل کرائیں۔ قبلے کی طرف برہنہ ہونا، منہ کرنا یا پیٹھ کرنا برہنہ، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے غسل خانے میں اس طرح کا معاملہ ہے کہ نل کے اس طرح سے نل لگا ہوئے ہے کہ اگر وہ نہاتا ہے تو اس کا منہ یا پیٹھ قبلے کی ہوتی ہے تو اسے تھوڑی سی تکلیف اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا خرچہ کر کے اس کے نل کی جو سمت ہے اس کو تبدیل کروانا چاہیے، تاکہ نہانے کے وقت جو ہے وہ قبلہ رخ نہ ہو، اس کا منہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو اور پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو۔ اسی طرح کئی جگہوں پہ استنجا وغیرہ اس طرح بنے، استنجا خانے اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ قبلہ رخ منہ نہیں ہوتے تو پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں ہے، منہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کا جو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو نماز پڑھاتا تھا، امام تھا، اس کو دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ ایک مسجد کا امام تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع فرما دیا کہ اب اس کو مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہونے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے، یعنی کعبہ کا احترام نہ کیا اس نے اور قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، لہٰذا میرے آقا نے اس کو مصلی امامت سے ہٹا دیا۔ کہ تھوکنے کا یہ وبال ہے تو پھر جو کعبے کی طرف منہ کر کے یا کعبے کی طرف پیٹھ کر کے استنجا وغیرہ کرے تو اس کا کیا وبال ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں سے جو پرہیز اور گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ ہے ستر عورت، یعنی لباس، کپڑے پہننا، یہ نماز کی دوسری شرط ہے۔ ستر عورت بدن کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا چھپانا فرض ہے، اور ستر کے معنی ہے چھپانا۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے، وہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو، ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہ حصہ کیا ہے؟ چھپانا فرض ہے۔ بہت سے ہمارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں بیچارے جنہوں نے نکریں ایسی پہنی ہوتی ہیں ان کے رانے تک نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا لباس پہننا، ایسی نکریں پہننا، لوگ گیم وغیرہ پہ خاص طور پہ اس طرح جو ہے وہ جم وغیرہ کے لیے جانے کے لیے کوئی اس طرح لوگ کرتے ہیں، یا گیم وغیرہ کھیل رہے ہیں یا ورزش وغیرہ کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، کئی لوگوں کے نکریں پہنے ہوتے ہیں کہ ان کے گھٹنے تو گھٹنے، ان کے رانے نظر آ رہی ہوتے ہیں، یہ دکھانا حرام ہے، ان کو دیکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ نماز ہو، نماز کے علاوہ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہ حصہ کیا ہے؟ ستر عورت ہے، اس کا چھپانا
فرض ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت بیان فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، نماز کے لیے کپڑے پہنو، یعنی زینت اختیار کو، جب نماز کے لیے مسجد میں جاؤ تو اپنے آپ کو اچھے لباس میں لے کر جاؤ، یہ کہ گندے اور میلے کچیلے اور بڑے پٹرول تیل ڈیزل لگا ہوا کپڑے اور نماز پڑھنے جا رہا ہے، خود کے کپڑے بھی گندے ہیں اور مسجد کی صفیں بھی جا کے خراب کرنی ہے، آلودہ کرنی ہے، تو ایسے لباس میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں اگر ایسا کیمیکل ہے، ایسی بدبو ہے جس سے دوسروں کو کراہت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے بندے کو مسجد میں آنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کچا پیاز، کچے لہسن جو ہے یہ کھا کر مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی سمیل لیتی ہے۔ کچا پیاز کھا لیں، کچا لہسن کھا لیں، اس کی سمیل سے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا یہ چیزیں کھا کر اگر کسی نے کھا لی، اسی طرح سگریٹ وغیرہ لوگ پی کے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو سگریٹ وغیرہ پی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی سمیل ختم کر کے آئے، یعنی الائچی وغیرہ کوئی ایسی چیز کھائے جس کی اس کی سمیل جو ہے بو جو ہے وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور اتنا باریک کپڑا کہ جس سے جسم کی رنگت اور اس کی حیت معلوم ہوتی ہو، ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ عورت اگر ایسا باریک دوپٹہ لے کر کہ بالوں کی رنگت سیاہی چمکے، یعنی اس کے بالوں کی رنگت پتہ لگے کہ رنگ کیسا ہے بالوں کا، اتنا باریک دوپٹہ پہن کے بھی نماز پڑھے گی تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح آدھی کلائی سے اوپر اس نے آستینیں فولڈ کر لی تو اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اگر ہاف بازو ہیں اس کے ٹی شرٹ ہے اس کی ہاف بازو والی، اس کو پہن کے نماز ہو جائے گی مرد کے لیے، لیکن اگر اس کی آستینیں پوری ہیں، بازو اس کے پورے ہیں، لیکن اس کو فولڈ کر کے اگر آدھی کلائی سے اوپر تک چڑھا لے گا تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو لوٹانا پڑے گا، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کفِ ثوب سے منع فرمایا، یعنی کپڑے کے لپیٹنے سے، فولڈ کرنے سے، آستینیں نہ لپیٹیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم نے کئی بندے دیکھے ہیں کہ جو وضو کر کے آپ بھاگے بھاگے مسجد میں آتے ہیں اور وہ آستینیں اپنی پوری کھولتے نہیں اور اسی طرح نماز شروع کر دیتے ہیں اور ان کی آستینیں اوپر چڑھی ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے آداب کو سکھایا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر، سرکار بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار کو سلام کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، جیسے پہلے پڑھی تھی ویسے اس نے پڑھی نماز، پھر آیا سرکار کو سلام عرض کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے اسے نماز پڑھوائی، اس کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آداب، نماز کا جو طریقہ تھا صحیح، اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ اس طریقے سے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کیا کرو، اس کے رکوع، اس کے سجود، اس کے واجبات، اس کے جو فرائض ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر نماز کو جو ہے وہ ادا کرو۔ اور اسی طرح مسجد میں جب آتے ہیں وضو کر کے تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے وضو کے قطرات مسجد میں آ کے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ مسجد میں وضو کے بچے ہوئے قطرات گرانا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، لہذا وضو خانے پر بھی جتنا ہو سکتا ہے اپنے اعضاء جو وہ خشک کر لیے جائیں۔ مسجد میں آ کر وضو کے پانی کے قطرات نہیں گرانے چاہیے کہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اس طرح بعض لوگ بھاگتے ہوئے رکعت حاصل کرنے کے لیے وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو مسجد میں بھاگنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ ایک وقار کے ساتھ مسجد میں جو ہے وہ آنا چاہیے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں تنکا پھینکتا ہے، فرمایا کہ مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے تمہاری آنکھ میں تنکا آنکھ میں تنکا پڑ جائے، اگر آنکھ میں تنکا لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا سے زیادہ مسجد کو تکلیف ہوتی ہے جب اس میں کوئی چیز پھینکی جاتی ہے۔ تو مسجد کا ادب ہے اس کو تقدس اور اس کا احترام
ہمیں کرنا چاہیے. اور لباس جو ہے اس پہ جاندار کی تصویر نہ ہو، انسان ہو یا جانور پرندہ اس کی تصویر نہ ہو. جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اس سے بھی نماز مکروہ ہے، تحریمی ہوتی ہے. میرے آقا فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ جہاں پر تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے. ہاں اتنی چھوٹی تصویر ہے کہ اگر وہ زمین پہ پڑی ہو اور کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس کے اعضاء نمایاں نظر نہ آئے. مثال کے طور جیسے شناختی کارڈ پہ تصویر چھوٹی سی لگی ہوتی ہے اس پہ، اور یہ مجبوری ہے ہماری، کرنسی ہوگی ہماری، اس میں تصویر چھوٹی لگی ہوتی ہے. لیکن کرنسی میں تو خیر بڑے قائد اعظم کی بنی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہماری مجبوری ہے، وہ اضطراری کیفیت ہے ہماری. ویسے مسجد میں نماز کی حالت میں تصویر آگے ہو، پیچھے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، اگر ہوگی تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. کئی ہمارے اسلامی بھائی ایسی شرٹیں پہناتے جس میں ایکٹروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، اور اس کی بھی اپنی نماز نہیں ہوتی، جو بیچارہ اس کے پیچھے یا آگے پیچھے پڑے گا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. لہٰذا ہمیں ایسا لباس نماز کی حالت میں اور ویسے بھی نہیں پہننا چاہیے. تو یہ دوسری شرط تھی ستر عورت، یعنی لباس کا پہننا. لباس میں ٹوپی بھی شامل ہے، اور ٹوپی کا مسئلہ نماز میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے ٹوپی نہیں پہنتا کہ نماز کی اتنی بڑی عرفہ والا چیز نہیں ہے کہ ٹوپی کا اہتمام کیا جائے، اگر وہ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے کہ نماز کوئی بات نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہو جائے گی، نماز کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اگر کوئی ٹوپی نہیں پہنتا تو ایسا کہنا کفر ہے، ایسا کرنا بھی کفر ہے. ہاں اگر سستی کی وجہ سے نہیں پہنتا کہ ٹوپی اس کے پاس ہے نہیں، مجھے کہ وہ پہننا نہیں چاہتا، سستی کی وجہ سے اگر نہیں پہنتا تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر، کیونکہ یہ بھی مومن کے لباس میں ٹوپی جو ہے یہ شامل ہے. بہتر تو یہ کہ امامہ شریف پہن کے نماز پڑھے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھی یا جس نے امامے کے ساتھ نماز پڑھی، فرمایا جو امامے کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. فرمایا جو امامہ شریف باندھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پہ دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اس پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صاف ستھری ٹوپی پہن کر یا امامہ شریف پہن کر نماز جو وہ ادا کریں. تو یہ اگر جان بوجھ کر نماز کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ نماز کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے لیے ٹوپی کا اہتمام کیا جائے، اگر ایسے نیت سے نہیں پہنے گا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. اگر سستی کی وجہ سے نہیں پہنتا تو اس کے لیے پھر وہ معاملہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ٹوپی کے بغیر آپ کو خشوع اور خضوع زیادہ حاصل ہوتا ہے، یہ ٹوپی آپ کو بوجھ محسوس ہو رہی ہے، امامہ شریف آپ کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے، اور اس کی بنسبت اگر آپ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو خشوع زیادہ حاصل ہو رہا ہے، توجہ آپ کی نماز میں زیادہ آپ کو حاصل ہو رہی ہے، تو پھر بھی یہ جائز ہے، ننگے سر پڑھ سکتا ہے. لیکن ایسے معاملات ہوتے کم ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ٹوپی وغیرہ پہنیں، کیونکہ ایک خاص مکتبہ فکر ہے کہ جو اس پہ جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ ٹوپی پہن کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے معاذ اللہ. بہرحال تو یہ لباس کے اندر شامل ہے. تیسری جو ہے وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا، منہ کرنا، یہ نماز کی تیسری شرط ہے. نماز کی فرضیت کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نماز ادا فرماتے رہے. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو پھر آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کر لیا. جو مسلمانوں کا رخ تھا یہ تقریباً 16 یا 17 مہینے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی. تو جو یہودی لوگ تھے وہ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، باقی معاملات میں تمہارا نبی ہماری مخالفت کا حکم دیتا ہے. جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی لوگ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں تم ان کی مخالفت کرو، 10 کے ساتھ ایک اور شامل کر لو، یا 9ویں کا ساتھ ملا لو یا 11ویں کا ساتھ ملا لو. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا یہودی لوگ داڑھیاں جو وہ منڈواتے ہیں اور مونچھوں کو بڑا رکھتے ہیں، فرمایا تم مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو. تو یہودی نے کہا تمہارے باقی معاملات میں تمہارا نبی ہماری مخالفت کا کہتا ہے کہ ان کے خلاف کرو، لیکن تم نے قبلہ تو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ تو ہمارا قبلہ ہے بیت المقدس مسجد اقصیٰ، لہذا تم اس کی مخالفت کرو، قبلہ کوئی اور بناؤ. تو یہ اعتراض
سنتے سنتے پھیلتے پھیلتے سرکار تک پہنچا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران آپ کو یہ بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہودی یہ طعنہ دیتے ہیں قبلہ کی تبدیلی کا، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرما چکے تھے، اور پھر آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کاش قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اور نماز میں یہ مسئلہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ، کیونکہ اندیشہ ہے کہ تمہاری آنکھوں کی روشنائی اللہ چھین نہ لے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ نماز کی حالت میں اوپر آسمان کی طرف نہ دیکھو، اور خود میرے آقا نماز کی حالت میں آسمان کی طرف 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا ہمارے جیسے نہیں ہے۔ بہرحال اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب تحقیق بے شک قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا تقلب تمہارا چہرہ، قد نرا تقلب وجهک فی السماء تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم کس لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، رخ کر رہے ہو۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارا جدھر ارادہ بنتا ہے، جہاں تمہاری رضا ہے، جہاں تم چاہتے ہو اپنا چہرہ پھیر دو، قیامت تک قبلہ ہم اس کو بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد، برائے محمد دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار علامہ اقبال کے سامنے پڑھے گئے تو علامہ اقبال نے کہا کہ میرے بھی 2 شعر اس نعت کے اندر ایڈ کر لو، تو پھر علامہ اقبال نے بھی 2 شعر اسی ردیف میں کہا، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، اور تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، فردوس جنت، جنت الفردوس، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی، قد نرا تقلب وجهک، اے محبوب یا فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب جدھر چہرہ پھیرنا پھیر لو، ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اپنا منہ نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کرو۔ اب جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا نماز پڑھنے کے لیے، اب پہلے یہودی اعتراض کر رہے کہ اپنا قبلہ اور بناؤ، جب مسلمانوں کا قبلہ اور بن گیا، نیا بن گیا، خانہ کعبہ بن گیا، تو اب پھر انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ حی بن اخطب یہ یہودی تھا، اس نے کہا اے مسلمانوں تم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب تم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی وہ تمہاری قبول ہیں، یا جو تم نے خانہ کعبہ کی طرف پڑھی ہیں وہ قبول ہیں؟ دونوں اپوزٹ ہو گئے نا، خانہ کعبہ اور ہو گیا، اور یہ جو خوش نصیب گئے ہیں مدینہ شریف، یہ دونوں اپوزٹ سمت میں ہیں، یعنی ادھر خانہ کعبہ ہے اور بالکل سامنے بیت المقدس کا رخ ہے۔ اب جو مدینہ شریف گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے، وہاں پر مسجد قبلتین اب بھی موجود ہے، اور دونوں قبلے موجود ہیں، یعنی جو بیت المقدس والا قبلہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی پہلے،
وہ قبلہ یعنی وہ جگہ بند کر دی محراب کو، لیکن وہ جگہ ابھی تک موجود ہے، وہاں پر لوگ زیارت کرتے ہیں، تو بالکل اپوزٹ سمت میں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو منسوخ کر کے خانہ کعبہ کو منتخب کیا، تو یہودی نے کہا کہ یہ تمہاری وہ نمازیں قبول ہیں یا قبلے والی قبول ہے، خانہ کعبے والی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پہلے ہی بتا دیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ دوسرے سپارے کے شروع میں آتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاء، سفہاء کہتے ہیں بے وقوف لوگوں کو۔ اللہ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ بے وقوف لوگ اب تمہیں یہ کہیں گے کہ یہ تمہیں کس نے پہلے قبلے سے بدل دیا، یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کے تم نے نیا قبلہ کیوں بنا لیا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس میں تم پہلے تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیں وہ بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر جو اس نے یہ اعتراض کیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ تمہاری وہ نمازیں قبول ہے کہ یہ قبول ہے آپ جو اب پڑھ رہے ہو، تو پھر اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان نمازیں جو تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کے طرف منہ کر کے پڑھی گئیں اللہ تعالیٰ اس کو اکارت نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ آدمی پر بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، اگر کعبے کو دیکھ سکتا ہے تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کے پاس حرم میں جو موجود ہوتے ہیں تو اس کی جو دیکھ سکتا ہے خانہ کعبہ کو، تو اس کو دیکھ کر سامنے رکھ کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہمارا جو یہ قبلہ ہے، یہ جو بلیک بلڈنگ ہے یہ ہمارا قبلہ نہیں ہے، یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے پتھر کی بنی ہوئی ہے یہ ہمارا قبلہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ ہے جو زمین ہے، جو جگہ ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ ایک رخ کے لیے سمت کو ظاہر کرنے کے لیے خانہ کعبے کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، نبیوں نے بنائی ہے اس کو۔ تو یہ اگر ہم نے جو سجدہ کرنا ہے وہ ہم نے خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرنا، اگر کوئی عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ کو سجدہ کرے گا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ ہم نے سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے، سجدہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، رخ ہم نے اس کی طرف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کرو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا چہرہ جہاں کہیں بھی نماز پڑھنے کس طرف کرو؟ خانہ کعبے کی سمت کی طرف کرو۔ قبلہ بنائے کعبہ یعنی عمارت کا نام نہیں بلکہ وہ فضا ہے جو اس بنا کی محاذات میں 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک یہ قبلہ ہے، یعنی جہاں پہ یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ حتیم بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ جو جگہ کا حصہ ہے اس کے نیچے 7ویں زمین تک اور اس کے اوپر سی تک 7ویں آسمان تک یہ کیا ہے؟ قبلے کی سمت ہے، قبلے کا رخ ہے۔ اگر یہ بلڈنگ ہی ہمارا قبلہ ہوتا تو پھر جو خانہ کعبے کے اوپر دوسری تیسری چوتھی منزل پہ نماز پڑھتے ہیں پھر وہ کعبہ تو بالکل نیچے ہوتا ہے، ان کا تو رخ اس طرف ہوتا ہے، وہ اس کی طرف وہ سیدھ میں تو نہیں ہوتا، وہ خانہ کعبہ بلڈنگ تو نیچے ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ جو 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک جو فضا ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ جو فاصلہ ہے، یہ قبلے کی سمت ہے۔ اور جتنی بلندی پر پہاڑ پر چڑھا ہوگا خانہ کعبے کی بلڈنگ جو چاہے نیچے ہوگی لیکن اس کا رخ اس فضا کی طرف ہوگا، لہٰذا وہ قبلہ ہی شمار کیا جائے گا۔ اگر کسی کو اللہ اکبر اگر کسی کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے اور کوئی مسلمان بتانے والا بھی نہ ملے تو وہ مسلمان تحری کرے۔ تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوچے، جدھر زیادہ دھیان اس کا جائے، خیال کرے کہ یا قبلہ کدھر ہو سکتا ہے، خوب غور کرے۔ اب جدھر اس کا دل جم جائے کہ ادھر قبلہ ہوگا، مثلا کوئی سفر میں ہے، کسی صحرا میں ہے، ریگستان میں ہے، جنگل میں ہے، کوئی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کوئی مسجد وغیرہ نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو خانہ کعبے کی سمت کو بتا دے، اب وہ تحری کرے۔ تحری کا مطلب سوچے سمجھے کہ یار کدھر قبلہ ہو سکتا ہے، جدھر اس کا دل جم جائے، جدھر پوائنٹ اس کے زیادہ ملے کہ یار یہاں 90% زیادہ ادھر قبلہ ہو سکتا ہے، اس طرف نماز پڑھے، ادھر نماز پڑھ لے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی آگے بتائے گا بھائی قبلہ ادھر نہیں، قبلہ تو ادھر تھا، اب چونکہ اس نے پوری توجہ کے ساتھ اس کا دل ادھر جمع، لہذا وہ نماز ادا کر چکا تو اس کی نماز وہ ادا ہی شمار ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان سمت بتانے والا موجود ہو
اور یہ خود تحری کرنے لگ جائے، سوچ بچا کرنے لگ جائے، پوچھے نہ، یعنی اس نے مسلمان موجود ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ قبلہ کس سمت میں ہو سکتا ہے، تو اب اس نے پوچھا نہیں بلکہ اپنی طرف سے تحری کرنے لگے، یعنی کہ سوچ بچا کرنے لگے یا قبلہ ادھر ہوگا۔ اب اس نے ادھر نماز پڑھ لی اور وہ قبلہ ادھر نہیں تھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس بندے سے پوچھا نہیں۔ اگر وہ بتانے والا موجود نہ ہوتا پھر وہ دل سے سوچتا، سمجھتا، خیال کرتا، جہاں دل جمتا نماز پڑھ لیتا تو نماز ہو جاتی، لیکن اگر بتانے والا موجود ہے اور اس نے اسے نہیں پوچھا قبلے کی سمت تو پھر وہ دل جم بھی جائے گا تو پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اسے پوچھا نہیں ہے، لہذا پوچھنا جو اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ بتانے والا بتاتا ہی نہیں ہے اس کو، پھر وہ تحری کرے گا، کیونکہ اب اس کو معذوری میں آ جائے گا، عذر آ جائے گا کہ میں نے اسے پوچھا مجھے نہیں بتا رہا، اب پھر وہ جہاں دل اس کا جمے گا اس طرح منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور قصدن نماز کی حالت میں اپنے سینے کو قبلے سے پھیرنا جائز نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چہرہ پھیر جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کرنا کیا ہے، یہ شرط ہے، تیسری شرط ہے، لہٰذا اگر سینہ ہمارا قبلے سے پھر گیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں چہرہ اگر دائیں بائیں ہو گیا اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کی نماز درست ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بالکل سامنے قبلہ ہو تو سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، یعنی سمت بالکل 100% سمجھے بالکل سیدھے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز، اور خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھے گا، اب وہ چاہے دائیں طرف منہ کر لے، بائیں طرف کر لے، ادھر کر لے، دائیں بائیں جہاں بھی کرے، کیونکہ اس بلڈنگ کے اندر موجود ہے، اس فضا کے اندر موجود ہے، جدھر بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہوگی۔ لیکن اگر بلڈنگ کے باہر ہے تو اس کو خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر وہ 45 ڈگری اللہ اکبر 45 درجے کے اندر اگر نماز پڑھ لیتا ہے، منہ اس کا ہو جاتا ہے تو اس سے نماز درست ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سیدھا بالکل قبلہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ رخ ہمارا قبلے کا سیدھا پڑھ رہا ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ قبلے کو سیدھ میں ہونا چاہیے نماز۔ اگر وہ کسی وجہ سے تھوڑا سا دائیں سرک گیا، یعنی ادھر کی بجائے تھوڑا سا ایسے ہو گیا، تھوڑا سا دائیں کو سرکا، اس کا سینہ دائیں کو، یعنی 45 زاویے کا جو درجہ ہے، 45 درجے کا جو زاویہ ہوتا ہے، اب وہ میرے پاس کاغذ پینسل نہیں ہے، بڑا کر کے میں آپ کو دکھاتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے وہ، اب وہ اس کا اگر اس کے اندر 45 کے اندر اگر وہ اس نے پا لی تو اس کی نماز صحیح ہے، اگر 45 درجے سے تھوڑا سا بھی باہر نکلے گا سینہ اس کا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس کی احتیاط رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اس میں آسانی ہو، کیونکہ ہر کسی کا قبلہ بالکل سیدھ میں خانہ کعبے کے نہیں ہوتا، تھوڑا سا دائیں بائیں ہوتا ہے۔ 45 درجے کے اندر اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز کی تیسری شرط ہے، لہٰذا اس پہ عمل کریں گے تو نماز ہوگی، اگر نماز عمل نہیں کریں گے تو نماز اس سے نہیں ہوگی۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان مسائل کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔